ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چونٹی جو کہ دانے جمع کرنے کے لیے ایک رستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کے ایک چھتے پر پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھتا ایک پتھر کے اوپر لگا تھا۔ چونٹی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ پتھر کی دیوار سے اوپر چڑھ کر چھتے تک رسائی حاصل کرے، مگر ناکام رہی کیونکہ اس کے پاؤں پھسل جاتے تھے اور وہ گر پڑتی تھی۔ شہد کے لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی، اے لوگوں، مجھے شہد کی طلب ہے۔ اگر کوئی جواں مرد مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معاوضے کے طور پر ایک جو پیش کروں گی۔ ایک پردار چونٹی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے چونٹی کی آواز سنی اور اسے تنبیہ کرنے لگی، دیکھو، ایسا نہ ہو کہ چھتے کی طرف چل دو، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ چونٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ پردار بولی، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنگ ہیں۔ چونٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے شہد چاہیے۔ پردار چونٹی بولی، شہد چپکاؤ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ چونٹی بولی، اگر یوں ہی ہاتھ پاؤں چپک جایا کرتے تو کوئی بھی شہد نہ کھا پاتا۔ پردار چینٹی نے کہا، تم بہتر جانتی ہو، لیکن آؤ میری بات سنو اور شہد کا خیال چھوڑ دو۔ میں پردار ہوں اور تجربہ رکھتی ہوں۔ چھتے کی طرف جانا بہت مہنگا پڑے گا اور ممکن ہے کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ چونٹی بولی، اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا کرنے سے قاصر ہو تو زیادہ جوش نہ کھاؤ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ پردار چینٹی بولی، ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، اور جس کام کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں تعاون نہیں کرتی۔ چونٹی بولی، خواہ مخواہ خود کو خستہ نہ کرو، میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک پہنچوں گی۔ پردار نے اپنی راہ لی اور چونٹی نے دوبارہ آواز لگائی، کوئی ہے جواں مرد جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جو مجھ سے وصول کر لے۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، بیچاری چونٹی، تمہیں شہد کی طلب ہے اور تمہیں اس کا حق ہے، میں تمہاری آرزو ضرور پوری کروں گی۔ یہ سن کر چینٹی بہت خوش ہوئی اور مکھی کو خوب دعائیں دینے لگی۔ مکھی نے چینٹی کو اٹھایا اور اسے چھتے کے قریب بٹھا کر خود اڑ گئی۔ چینٹی بہت زیادہ خوش تھی اور اسی خوشی میں وہ سوچنے لگی کہ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ چونٹیاں کس قدر بد قسمت ہیں کہ گندم اور جو جمع کرتی رہتی ہیں اور کسی وقت بھی ان کا رخ شہد کے چھتے کی جانب نہیں ہوتا۔ چونٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ شہد کے حوض میں جا پہنچی، اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپک گئے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس نے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، لیکن سب کچھ بیکار رہا۔ تب اس نے فریاد کی، اے لوگوں، مجھے نجات دلاؤ، ہے کوئی جو مجھے یہاں سے نجات دلائے؟ جو کوئی مجھے یہاں سے نجات دلائے گا تو میں اسے 2 جو انعام میں پیش کروں گی۔ مجھے بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو۔ عین اسی وقت پردار چونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر پردار کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے فوراً اس کو مصیبت سے نکالا۔ پھر بولی، میں تمہیں نہیں کہا کرتی تھی، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے۔ آج تو تمہارا نصیب بلندی پر تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ محتاط رہنا، اور اگر کبھی کوئی تمہیں کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو غور سے سن لینا، اور کسی ایسے سے کبھی بھی مدد نہ لینا جو تمہارا خیر خواہ نہ ہو۔